زہرا کاظمی کیس میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ قسم کے جتنے بھی تاخیری حربے تھے، کوششیں تھیں، وہ ناکام ہوتی دکھ ہے۔ ملزمان اپنے کاؤنسل کے ہمراہ وہاں پر حاضر لگا کر چلے گئے۔ مہدی کاظمی دوبارہ فیملی کورٹ میں آ گئے، لیکن ملزمان نہیں آئے۔ انتظار کا سلسلہ طویل ہوتا رہا۔ السلام علیکم، اپنے یوٹیوب چینل 4 نیوز آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ممتاز جمالی۔ آج جس کیس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلز دے رہا ہوں، دراصل کچھ دن کی مصروفیات کی وجہ سے میں نے ڈیٹیلز نہیں دیے۔ زہرا کاظمی کیس میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور وہ پیش رفت یہ ہے کہ جو ملزم کے جتنے بھی تاخیری حربے تھے، ملزم کی جتنی بھی کوششیں تھیں، وہ ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، اور یہ بات جو ہے عدالت کے روبرو سامنے آئی ہے۔ اب چونکہ لاسٹ ہیئرنگ یعنی کہ منڈے کے دن ٹرائل کورٹ میں بھی ہیئرنگ تھی، اور ساتھ ہی ساتھ فیملی کورٹ میں جو گارجن وارڈ ایکٹ کے تحت اپلیکیشن دائر کی گئی تھی کسٹڈی کی، اس کی بھی سماعت تھی۔ جیسے ہی مہدی کاظمی ہر بار کی طرح اس بار بھی دونوں عدالتوں میں گئے۔ بقول مہدی کاظمی کے کہ وہ جیسے ہی صبح اوقات کار جیسے شروع ہوتا ہے عدالت کا، وہ وہاں پہنچے، لیکن جو ہے ملزمان اپنے کاؤنسل کے ہمراہ وہاں پر حاضر لگا کر چلے گئے۔ پھر ہوا یہ کہ وہاں سے نکل کر وہ ٹرائل کورٹ گئے، مہدی کاظمی وہاں پہ گئے اور وہاں پر بھی حاضر ہو گئی۔ اس کے بعد مہدی کاظمی دوبارہ فیملی کورٹ میں آ گئے، لیکن ملزمان نہیں آئے۔ انتظار کا سلسلہ طویل ہوتا رہا۔ پھر مہدی کاظمی نے عدالت کے روبرو وہاں پہنچے اور عدالت سے استدعا کی ہے کہ مائی لارڈ، وہ جو ہیں کب سے انتظار کر رہے ہیں، ملزمان تاحال نہیں ہوئے۔ یعنی کہ لاسٹ ہیئرنگ میں مہدی کاظمی کا کراس ہونا تھا، یعنی کہ جرح ہونی تھی۔ تو عدالت نے اس سے قبل بھی آخری وارننگ دی تھی کہ ملزمان کو کہ آپ آئیں اور مہدی کاظمی سے جو ہے کراس کریں، مہدی کاظمی کے بیانات کی جرح ہونی تھی، لیکن ملزمان نہیں آئے۔ کافی دیر کے بعد جج صاحب نے پہلے یہ ریمارکس دیے کہ آج آخری ان کو وارننگ دی تھی، تو لہٰذا میں آج پورا دن جو ہے ان کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ دیر سے جو ہے ملزم ظہیر اپنے ایک وکیل کے ہمراہ بہت دیر سے عدالت میں پہنچے، اور وکیل صاحب نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ بھائی ان کا جو سینئر ہے وہ کہیں اور بزی ہے، لہٰذا ان کو جو ہے تاریخ دی جائے۔ اب یہ پہلی تاریخ کی استدعا نہیں تھی، اس سے قبل بھی لاتعداد بار جو ہے ملزم ظہیر کی جانب سے عدالت سے تاریخ مانگی گئی ہے، عدالت سے وقت مانگا گیا ہے، چاہے وہ ٹرائل کورٹ ہو، چاہے وہ جیکٹیشن سوٹ ہو، چاہے وہ کسٹڈی کا کیس ہو، چاہے ہائی کورٹ میں کیس ہو۔ تاریخ پر ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا کہ عدالتیں تاریخ پر تاریخ دیتی ہیں، لیکن یہاں ملزم خود جو ہے تاریخ پر تاریخ مانگ رہا تھا، لہٰذا پھر عدالت نے اس پر ایک بڑا زبردست جو ہے آرڈر پاس کیا ہے۔ وہ آرڈر جو ہے وہ یہ ہے، کیس ڈائری کے مطابق میں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ کیس کالڈ ایپلیکینٹ اینڈ ہز کاؤنسل آر پریزنٹ، یعنی کہ ایپلیکینٹ مہدی کاظمی اور ان کے کاؤنسل جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ رسپونڈنٹ از آلسو پریزنٹ، اسسٹنٹ آف رسپونڈنٹ کاؤنسل از اپیئرڈ اینڈ ریکویسٹ آف نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ ڈیو ٹو کاؤنسل از بزی۔ ٹھیک ہے، اب دوبارہ جو نیچے لکھا ہوا ہے کہ آرڈر پاسڈ آن سیپریٹ شیٹ، ایپلیکینٹ کراس از ہاربلی نیل اینڈ سائڈ از کلوز۔ یہ بڑی بات ہے، یہ ہے کہ اب اس میں مہدی کاظمی، سائمہ کاظمی کے بیانات کی جرح نہیں ہوگی، ان کا کراس نہیں ہوگا۔ اب ہوگا کیا وہ میں نیچے آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی سائڈ از کلوز، کیس از ایڈجنٹ ٹو 18/11/2023، یعنی کہ 18 نومبر 2023 تک کی ایک سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ فار فائلنگ ایفیڈیوٹ ان ایویڈنس فرام رسپونڈنٹ سائڈ، اب رسپونڈنٹ سائڈ جو ہے وہ ایفیڈیوٹ فائل کریں گے، اور ایویڈنس پر یہ معاملہ اب ڈائریکٹ جا کر پہنچ چکا ہے۔ اس میں ہونا یہ تھا کہ مہدی کاظمی پر سے کراس کرنا تھا، مہدی کاظمی کے بیانات پر کراس ہونا تھا، اور وہ کرنا کس نے تھا؟ وہ ملزم نے کرنا تھا، لیکن کیونکہ ملزم کے پاس تو مواد تھا نہیں، ملزم کے پاس تو چیزیں تھیں نہیں۔ اب ملزم کے پاس جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہ کسی بھی طرح سے اس کیس کو آگے لے جائے، کسی بھی طرح اس کیس کو ڈیلے کرے، تاخیر جو حربے استعمال کرتے ہیں وہ کرے۔ تو ان کی بھرپور کوشش تھی ملزم کی جانب سے، لیکن ملزم یہاں پر بھی ناکام دکھائی دیے۔ اس سے قبل جیکٹیشن سوٹ میں بھی ایسا ہوا کہ جب جیکٹیشن سوٹ فائل کیا گیا تو پہلے ملزمان کی جانب سے کوئی آ نہیں رہا تھا، نوٹسز گئے، سب کچھ گیا۔ جب سائڈ کلوز ہونے جا رہا تھا، یعنی کہ ایکس پارٹی ہونے جا رہا تھا، تب جو ہے ملزم نمودار ہوئے وہاں پر، اور وہاں پر جب نمودار ہوئے تو پھر جو ہے تاریخ پر تاریخ مانگی گئی، لہٰذا ہوا یہ جیکٹیشن سوٹ بھی جو ہے ان کی جو درخواست ملزم کی جانب سے دائر کی گئی تھی کہ جی یہ درخواست یہاں پہ نہیں وہاں سنی جائے لاہور میں، لہٰذا ملزمان کی درخواست جو ہے وہ عدالت نے مسترد کر دی۔ تو یہ دو جھٹکے صرف ایک ہی مہینے میں جو ہیں ان کو لگے ہیں ملزم ظہیر کو۔
اب آتے ہیں ٹرائل کورٹ میں. ٹرائل کورٹ میں ہے یہ کہ ملزمان پر فرد جرم عائد ہونی ہے اور مفروض ملزمان کو اشتہاری قرار دینے سے متعلق کارروائی ہونی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو 2 ملزمان ہیں جس میں گواہ اور نکاح، انہوں نے جو اپنی اپلیکیشن دی ہے کہ جی بھائی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے، ہم اس کیس سے بری کی جائے، اس پر سماعت ہونی ہے. لیکن سب سے پہلے ان دونوں جو میں نے کہا نا کہ فرد جرم عائد ہونی ہے اور اشتہاری قرار دینے سے متعلق کارروائی ہونی ہے، وہ نہیں ہو رہی. اب وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کو بتاؤں کہ سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے ملزم ظہیر کی جانب سے کہ جی اب ان کو اس عدالت پر اعتماد نہیں ہے ADJ 7 پر، لہٰذا کیس جو ہے کسی اور عدالت میں منتقل کیا جائے. چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی اب اس میں ریپ کے سیکشنز، اغوا کے سیکشن ثابت نہیں ہوئے، بچی نے عدالت کے روبرو کہہ دیا، تو لہٰذا کیس جو ہے وہ جینڈر بیس وائلیشن نہیں بنتا. لیکن ایکٹریڈیشن سوٹ میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر تو لڑکی خود کہہ رہی ہے، بچی تو خود کہہ رہی ہے کہ اس کو کس طرح ٹریپ کر کے جو ہے یہاں سے اغوا کر کے لاہور وہاں منتقل کیا گیا اور وہاں کس طرح ان کے ساتھ نکاح کیا گیا، زیادتی کی گئی، واٹ ایور. تو یہ 2 جھٹکے جو ہیں جی ملزم ظہیر کو لگے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو مزید اپڈیٹ دیں گے اور اس کیس میں ایک اور بڑی خبر آنے والی ہے، وہ بھی آپ سے آگاہ کریں گے. ہلو.